بیجنگ میں سہ فریقی وزراء خارجہ کا اجلاس، پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ 20 مئی بیجنگ میں مذاکرات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کے سرکاری دورے پر آج بیجنگ روانہ ہوں گے۔ بیجنگ میں اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی 20 مئی کو چین پہنچیں گے۔ سہ فریقی مذاکرات میں تجارت، سیکیورٹی تعاون اور علاقائی روابط پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان، چین اور افغانستان باہمی تجارت کے فروغ کے امکانات پر غور کریں گے۔ اجلاس میں سیکیورٹی چیلنجز اور علاقائی استحکام پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارتی ہم منصب جے شنکر کے حملے کی پیشگی اطلاع کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا کہ مجھے نہیں پتا جے شنکر نے حملے کی پیشگی اطلاع کس کو دی۔ پاکستان نے بھارت کے سفارتی اقدامات کا بھی بھرپور جواب دیا۔ کچھ ممالک کہتے تھے پہلگام واقعے پر بھارت پنچ لگائے گا، جبکہ جواب میں کہا کہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ پہلگام واقعے کو وجہ بنانے کے بھارتی عزائم کچھ اور تھے۔ بھارت آج تک پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہم نے آگاہ کیا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے جب تک بھارتی طیاروں نے حملہ نہیں کیا۔ ہم نے جواب نہیں دیا۔ 9 اور 10 مئی کی رات ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ انڈیا کی کسی بھی کوشش کے نتائج نسلوں تک محیط ہوں گے، ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو میں کہا کہ کوئی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی ہمت نہ کرے۔ صرف کوئی پاگل شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ 24 کروڑ سے زائد لوگوں کا پانی روک سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک انڈیا کشمیر پر بات چیت نہیں کرتا، دونوں ممالک بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے، تب تک تنازع کی آگ بھڑکنے کا خطرہ موجود رہے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہمارا جواب ہمیشہ ہوگا اور موقع پر ہوگا۔ ترجمان پاک افواج نے کہا کہ چھٹا طیارہ جو گرا ہے وہ معراج 2000 ہے۔ ہم مزید کارروائی کر سکتے تھے مگر ہم نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ I think the government of Pakistan has made it absolutely clear. There is nothing more for the army to say. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. Dare not, cannot. You want to explain those actions? I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. مارکہ حق پاکستان نے تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیر جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیر میں آپریشن بنیان و مرصوص میں تاریخی کامیابی، پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ آپریشن بنیان و مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیر کا حصہ ہیں۔ ڈوزیر کے متن کے مطابق پاکستان امن کا علمبردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیر میں پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا اور اسے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم اور فیک نیوز کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا حتیٰ کہ بھارتی سیاستدانوں اور عوام نے پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی میڈیا کے گھناؤنے کردار پر سوالات اٹھائے۔ ڈوزیر میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر ہے۔ بھارتی جارحیت اور بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے۔ سفارتی ماہرین کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت کو شواہد سے بے نقاب کیا ہے۔ اگر سویلینز مارے بھی گئے ہیں تو ان کو گننا ہمارا کام نہیں ہے۔ بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل اے بھارتی نے پہلگام فالس فلیگ کے بعد معصوم اور نہتے کشمیریوں کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی افواج کی 6 اور 7 مئی کو کھلی جارحیت میں 40 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 15 معصوم بچے، 7 خواتین اور 18 مرد شامل تھے۔ مسلح افواج کے 13 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی جارحیت سے 10 خواتین اور 27 معصوم بچوں سمیت 121 پاکستانی شدید زخمی ہوئے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق نہتے اور معصوم شہریوں کے شہید ہونے کے شواہد ثبوت موجود ہیں۔ بھارتی افواج نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے جن طالبان کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کے الزامات برداشت کیے، دہشت گرد ملک کے طور پر مشہور ہوئے، آج وہی کابل، وہی طالبان اسرائیل سمیت ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پراون ساہنی کہہ رہے ہیں جو بھارتی میڈیا کے مستند آواز ہیں۔ سینئر بھارتی صحافی اور تجزیہ کار نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور پر دنیا بھر میں صرف اسرائیل اور افغانستان نے بھارت کی حمایت کی۔
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث نہیں، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، جعفر ایکسپریس واقعے میں بھی ملوث تھا، پاکستان کا کوئی پانی نہیں روک سکتا، پانی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان پہ جب ہندوستان پہ حملہ ہوا تو پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی، حکومت پاکستان نے مذمت کی، ہندوستان نے اپنی عادت سے مجبور الزام پھر سے پاکستان پہ دے دیا، جبکہ جعفر ایکسپریس میں سب جانتے، پوری دنیا جانتی کون ملوث تھا۔ ہندوستان نے پانی روکنے کی بات کی، اس کا مطلب ہے اعلان جنگ کیا پاکستان کے اوپر، انٹرنیشنل ٹریٹیز توڑی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپاہ سالار افواج پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب کو، میں اپنے ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں نیول چیف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کا منہ توڑ جواب دیا۔ حکومت پاکستان نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 17,500 ارب سے 18,000 ارب روپے تک رکھنے کا تخمینہ لگایا ہے، جبکہ ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے ٹیکسز اور دیگر ذرائع سے جمع کرے گا۔ اسلام آباد سے شاہد اجمل رپورٹ کر رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 716 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ۔ جنوری 2025 سے کیش ٹرانسفر پروگرام کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کر دی جائے گی۔ اس پروگرام سے مستفید ہونے والے خاندانوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ تک رکھنے کا ہدف مقرر۔ حکومت نے صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے آئندہ بجٹ میں 3,156 ارب روپے مختص کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ IMF کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے مطابق پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کو زیرو انفلو پر رکھا جائے گا۔ حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ رواں مالی سال کے اختتام تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں بروقت ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، ٹارگیٹڈ سبسڈی اور قیمتوں میں کمی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ نیپرا کو سیمائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بروقت کرنے کی پابندی ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,685 ارب روپے خرچ ہوں گے، جبکہ دفاعی بجٹ 2,414 ارب روپے مقرر کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں پر 1,065 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے اور 6,588 ارب روپے کا نیا قرض لینے کا تخمینہ ہے۔ پاکستان معاشی بحران سے نکل آیا ہے، آنے والے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے بجٹ میں عام آدمی کے لیے خوشخبری ہوگی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا، کوشش ہے عوام کو بجٹ میں خوشخبری دیں۔ ہماری معاشی ٹیم نے وزیراعظم کی سربراہی میں محنت کی ہے، بجٹ سے متعلق سب سے مشاورت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم ہر صورت میں صنعتی ترقی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور صنعت کاروں کی تجاویز سے وزیراعظم کو آگاہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء پر مشتمل وفد نے گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ہماری اکنامک ٹیم اورنگزیب صاحب کی، وزیر خزانہ صاحب کی سربراہی میں، وزیر اعظم کی سربراہی میں انہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل آیا ہے، اور بجٹ آنے والا ہے، اس میں عام آدمی کے لیے خوشخبری بھی ہوگی اور ایک ایسا خوشحالی کا پروگرام بھی ہوگا کہ جس کے اوپر لوگوں کو اور خاص طور پہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ چین کے J-10C ملٹی رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل طیارہ گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا۔ جرمنی کے اخبار میں شائع آرٹیکل کے مطابق پاکستان پر بھارتی حملے میں رافیل طیاروں کی تباہی مغرب کے لیے ایک سبق ہے۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستانی پائلٹس کی طرف سے شدید مزاحمت ملی۔ اخبار کے مضمون میں لکھا گیا ہے کہ تکنیکی برتری کے گھمنڈ میں مبتلا بھارت پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں اور J-10C اور PL میزائل کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں بری طرح ناکام رہا۔ رافیل کا گرنا یورپ کے لیے بھی وارننگ ہے۔ دوسری جانب امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ چین کا J-10C لڑاکا طیارہ امریکہ کے F-16 طیاروں کی برآمدات کو تباہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے آموں کی شپمنٹ لینے سے انکار کر دیا۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت سے آموں کی 15 شپمنٹس امریکہ پہنچی، لیکن دستاویزات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بھارتی حکومت کو اس حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کھیپ ہوائی جہاز کے ذریعے بھجوائی گئی تھی، جسے امریکہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ شپمنٹس کو 8 اور 9 مئی کو ممبئی میں تابکاری کے عمل سے گزارا گیا تھا، لیکن انہیں امریکی ایئرپورٹس لاس اینجلس، سین فرانسسکو اور اٹلانٹا پر مسترد کر دیا گیا۔
رپورٹس کے مطابق اسی وجہ سے برآمد کنندگان سے کہا گیا کہ وہ یا تو کارگو کو تباہ کر دیں یا اسے دوبارہ بھارت کو برآمد کریں، جس پر انہوں نے آموں کو ضائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ برآمد کنندگان نے تقریباً $5 لاکھ کے ممکنہ نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہم یہاں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آرمی چیف کی قیادت میں ایسا جواب دیا، بھارت قیامت تک یاد رکھے گا۔ بھارت نے رات کو حملہ کیا، پاک فضائیہ نے 6 طیارے مار گرائے، پاک فوج نے دشمن کو سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلے کیے۔ آرمی چیف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا۔ 6 جہاز مار گرائے، ہماری بری فوج نے دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑائے، جس کے بعد دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو فیصلے کیے اور افواج پاکستان نے اور ہمارے سپاہ سالار نے جو فیصلے کیے اور ان کو عملی جامہ پہنایا۔ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل جنوبی افریقہ کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی سربراہی فورم کے افریقہ ریجن کے چیپٹر ہیڈ اشفاق انور نے کی۔ تقریب میں جنوبی افریقہ میں تعینات سفیر پاکستان فہد امجد، فرسٹ سیکریٹری ایئر اتاشی سلمان نیازی، کلچرل اتاشی سعید نواز، ٹریڈ کمشنر میڈم فرا اور سفارت خانہ پاکستان کے دیگر عہدیداران سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، مقامی معززین اور پاکستان کمیونٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر افواج پاکستان کی کامیابیوں اور آپریشن بنیان و مرصوص پر دستاویزی فلم پیش کی گئی، جس میں پاک فوج کو دشمن کے عزائم کو ناکام بناتے ہوئے دکھایا گیا۔ سفیر پاکستان فہد امجد نے افواج پاکستان کو شاندار فتح پر خراج تحسین پیش کیا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ بائیڈن آفس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ 82 سالہ جو بائیڈن کو پروسٹیٹ کینسر کی ایک جارحانہ قسم کی تشخیص ہوئی ہے جو ہڈیوں تک پھیل چکا ہے۔ بائیڈن آفس کے مطابق سابق صدر اور ان کے اہل خانہ معالجین کے ساتھ مل کر علاج کے آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی صدارت کی مدت 20 جنوری کو ختم ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کو کینسر کی تشخیص کا سن کر اہلیہ ملانیہ اور میں افسردہ ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں آندھی سے درخت گرے اور بجلی کی بندش کے اطلاعات ہیں۔ پشاور میں بارش اور طوفان کے باعث 2 افراد جاں بحق اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور میں طوفان کے باعث درخت، چھتیں اور دیوار گرنے کے واقعات پیش آئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق مختلف حادثات میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ مری میں بھی شدید آندھی اور طوفان کے بعد بارش ہوئی۔ سوابی میں شہر میں شدید آندھی اور طوفان کے بعد بارش ہوئی۔ تیز ہواؤں سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کہوٹہ میں بارش اور تیز ہواؤں سے گرمی کی شدت میں کمی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مانسیرہ میں شدید آندھی کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور آزاد کشمیر میں دیول الیاٹ، پگواڑی، کلدانہ اور موہڑا شریف روڈ پر متعدد درخت گر گئے۔ ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ شاہراہ کشمیر، الیاٹ، پانی والا اور بالاکوٹ میں بارش ہوئی۔ تناول میں آندھی طوفان کے بعد شدید گرمی اور حبس پیدا ہو گیا۔ ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔